صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک سلسلہ اللہ کے فضل و کرم اور اللہ کی توفیق سے جاری ہے۔ آج ہمارا 27واں سبق ہے، اور آج کے سبق میں اور آئندہ کے 3-4 اسباق میں انشاءاللہ جو ہمارا موضوع ہے وہ بہت ہی اہم ہے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے درود شریف ایک دفعہ پڑھ لیں، اور سیرت کورس کے دوران اس کو پڑھتے وقت، اس کو پڑھاتے وقت، سنتے وقت درود شریف کا بہت زیادہ اہتمام رکھیں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق بھی عطا فرمائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ سیرت کے اس سبق کو بہت ہی اہمیت کے ساتھ سنیں، اس کو وقت دیں، اور میں یہ گزارش کروں گا کہ ایک دفعہ نہیں بار بار سنیں، اپنی فیملی کے ساتھ سنیں، بچوں کو سنیں، بچوں کو سنائیں، دوستوں کے ساتھ اس کو گھر میں سننے سنانے کا ماحول بنائیں۔ اس وقت ہماری اولاد کی، ہماری نسل کی اور سارے انسانیت کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ سیرت کا درس اور سبق بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، بالخصوص ہر مسلمان مرد، عورت، بچے، بوڑھے، جوان کے لیے میں سمجھتا ہوں اس کی بہت اہمیت ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کے ساتھ جوڑیں۔ آج جو ہمارا موضوع ہے اس کا جو مرکزی عنوان ہے وہ ہے اسلام کے خلاف مکہ کے مشرکین کے حربے، اور آئندہ ہمارے 3-4 اسباق کے اندر انشاءاللہ ہم اس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ یعنی ہم جب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرتے ہیں اور ہم یہ پڑھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے لوگوں کو دین کی دعوت دی، تو آپ کے راستے میں رکاوٹیں آئیں۔ کچھ تفصیلات ہم پہلے اسباق میں پڑھ چکے ہیں کہ آپ کو جسمانی طور پہ تکلیفیں دی گئیں، آپ کا مذاق اڑایا گیا، آپ کے گھر کے سامنے کچرا پھینکا گیا، وغیرہ وغیرہ، یہ تفصیل ہم ڈسکس کرتے رہے۔ آپ اگر سیرت کا مطالعہ کریں، اس میں جو حربے انہوں نے استعمال کیے، جو سازشیں انہوں نے کی، تو اس میں انہوں نے کوئی کسر چھوڑی نہیں۔ وہ نفسیاتی حربے ہوں، جسمانی طور پر تشدد کرنا ہو، سزائیں دینی ہوں، تکلیف پہنچانی ہو، اخلاقی طور پر دباؤ ڈالنا ہو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو توڑنے کی کوشش ہو، پروپیگنڈا ہو، یا کوئی طریقہ انہوں نے چھوڑا نہیں ہے۔ اور اگر آپ غور کریں گے، اور انشاءاللہ یہ حربے ہم مکمل آپ کو بتا دیں گے، میں آخر میں پھر آپ کو اس کی تفصیل بتاؤں گا کہ آج دنیا کے اندر یہ حربے اسلام، مسلمانوں کے خلاف، اسلامی تعلیمات اور اسلامی احکام کے خلاف کیسے استعمال ہو رہے ہیں، اور ہمیں سیرت سے کیا سبق ملتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان حربوں کے مقابلے میں کیسے ریئیکٹ کیا، آپ کا ریئیکشن کیا تھا، آپ کا رد عمل کیا تھا، اور کس طریقے سے ایک کامیاب اسٹریٹجی آپ نے اپنائی، اور کافروں کے حربے ناکام ہوئے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اسٹریٹجی کامیاب ہوئی۔ آج دنیا کے اندر گراؤنڈ ریالٹیز کو کس طریقے سے میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے مسخ کیا جا رہا ہے، اس زمانے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں کیا پروپیگنڈا کیا گیا، کس طریقے سے صحیح کو غلط، غلط کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کی گئی۔ ہمارے ہاں میڈیا پر جھوٹ سچ پر غالب آ جاتا ہے، ظالم کو مظلوم، مظلوم کو ظالم بنا کر پیش کیا جاتا ہے، اور دیکھنے والا یقین بھی کر لیتا ہے۔ اور ہمارے بہت سے مسلمان ان حربوں سے ناواقف ہوتے ہیں، ان سازشوں سے ناواقف ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں، ہمارے بہت سے نوجوان، اور ان کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ سیرت کے ان اسباق کی روشنی میں ہم بہت کچھ سیکھنے سمجھنے کے قابل ہو سکیں گے۔ میں دوبارہ یہ گزارش کروں گا کہ بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ اس کو سنیں۔ دیکھیں، قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اور اس قرآن پر ہم سب کا ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں اور اسلام کے دشمنوں کے بارے میں یہ بات فرمائی ہے، اس کا مطلب یہ بات اٹل حقیقت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، حالانکہ اللہ نے اس بات کا انکار کر دیا، سوائے اس کے کچھ نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے اپنے اس نور کو مکمل کر کے چھوڑنا ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے کافروں کو یہ بات بری لگے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں، هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى، وہی ذات ہے، وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ وَدِينِ الْحَقِّ، اور حق دین دے کر بھیجا ہے،
لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اسے ہر دوسرے دین پر غالب کر دے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے مشرک لوگوں کو یہ بات کتنی ہی بری کیوں نہ لگے۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ مشرکوں کا، کافروں کا ہمیشہ سے ان کی یہ کوشش ہے، جب سے اسلام آیا ہے تو اسلام کے دشمنوں کی یہ کوشش ہے کہ اسلام کے نور کو بجھائیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ میں نے اس نور کو مٹنے اور بجھنے نہیں دینا۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اس لیے ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ یہ سب کچھ ہوتا ہے، اور آگے ہم اس کی کچھ تفصیل آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اچھا، اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے میں ایک تمہید کے طور پر ایک اضافی بات مزید آپ کو بتا دوں کہ عرب کے اندر پناہ دینے کا ایک تصور تھا۔ پناہ دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کو یا کسی قوم کو کوئی خطرہ ہوتا تھا تو عرب میں یہ ہوتا تھا کہ معاشرے کا کوئی بھی معزز شخص اس کو پناہ دے دیتا تھا۔ اس کو جوار کہا جاتا تھا، اور جو پناہ دینے والا ہوتا تھا اس کو کہا جاتا تھا جار، یہ اس کا جار ہے۔ جار کا مطلب اس کو پناہ دینے والا ہے۔ اور پناہ میں جب ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کی پناہ میں، تو کہتے تھے بھئی یہ اس کی جوار میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ بھئی اس شخص کو اب کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس لیے کہ اس کو فلاں قبیلے کے فلاں معزز شخص نے پناہ دے دی ہے، لہٰذا اب کوئی اس کے ساتھ کسی کی دشمنی بھی ہوگی تو وہ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور اس کو نقصان پہنچانے کا مطلب در حقیقت اس شخص کی عزت کے ساتھ کھیلنا ہے۔ وہ اس کو اپنی غیرت اور انا کا مسئلہ سمجھے گا کہ جس شخص کو میں نے پناہ دی ہے تم نے اس کو کیسے نقصان پہنچایا۔ تو وہ شخص اس قبیلے کا ایک فرد سمجھا جاتا تھا۔ یہ ان کا ایک کلچر تھا، ایک رواج تھا۔ عربوں کا ایک جملہ مشہور تھا، لا یکون الجوار جوارا حتی تبلغ جارک مأمنہ حتی تبلغ جارک مأمنہ او تقتل دونہ، کہ بھائی ایسی پناہ کوئی پناہ نہیں جب تک تم نے جس شخص کو پناہ دی ہے یا تو اس کو دوبارہ اس کے ملک، اس کی امن والی جگہ واپس نہ پہنچا دو، یا اس کے دفاع میں لڑتے لڑتے تم مار نہ دیے جاؤ۔ یعنی وہ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوتے تھے، لیکن جس کو پناہ دی ہوتی تھی اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ اسلام کے اندر بھی، اسلام جب آیا، اسلام نے پناہ دینے کے اس تصور کو باقی رکھا، اور اس کی جو سب سے بڑی مثال ہے مدینہ منورہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو میثاق مدینہ کے اندر یہ شق رکھی گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان ذمۃ اللہ واحدہ، کہ اللہ کا ذمہ ایک ہی ہے، یجیر علیہم ادناہم، مسلمانوں میں ایک ادنا ترین شخص بھی اس بات کی اہلیت رکھتا ہے کہ وہ کسی کو پناہ دے۔ وَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ بَعْضُهُمْ مَوَالِي بَعْضٍ، اور مومن ایک دوسرے کے دوست ہیں، دون الناس، لوگوں کے مقابلے میں مومن ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ تو اسلام نے بھی پناہ کے اس تصور کو باقی رکھا کہ اسلام کے آنے کے بعد بھی اگر کوئی شخص کسی کو پناہ دے دیا کرتا تھا تو اگر وہ دشمن بھی ہوتا تھا تو کوئی دوسرا مسلمان اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ اس سے اگین یہ بات ثابت ہوتی ہے جو ہم بات پہلے بار بار ڈسکس کرتے رہے ہیں کہ اسلام نے آ کر زمانہ جاہلیت کی ساری رسومات اور سارے رواجوں کو ختم نہیں کیا، بلکہ اسلام نے آ کر ان چیزوں کو ختم کیا ہے جو اسلام کی بنیادی تعلیمات سے ٹکراتی تھیں، ان کے ساتھ کوئی کنٹرڈکشن تھا، ان چیزوں کو تو اسلام نے ختم کیا ہے۔ لیکن بہت سی وہ چیزیں جو عرب کلچر کا حصہ تھیں، عرب معاشرے کا حصہ تھیں، اور اسلام کی تعلیمات سے اس کا کوئی تصادم ٹکراؤ نہیں تھا، تو اسلام نے اس کو ایز اٹ از برقرار رکھا۔ اس لیے یہ بات بار بار کہی جاتی ہے، میں سیرت کی روشنی میں بار بار یہ بات عرض کرتا رہتا ہوں کہ جب آپ کسی جگہ کوئی پازیٹیو کام کرنا چاہتے ہیں، معاشرے میں کوئی بہتری کے لیے کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، آپ گھر کے نظام کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، کمپنی کے، آرگنائزیشن کے، ادارے، کسی بھی سسٹم کو آپ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا طریقہ کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ آپ جا کر یہ کہیں کہ یہ ادارہ، یہ گھر، یہ آرگنائزیشن، یہ تنظیم، یہ 100% غلط ہے، بلکہ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا سا اس کا انالائز کریں، تجزیہ کریں کہ اس میں صحیح کام کون کون سے ہو رہے ہیں، اس کو الگ کر دیں، اس کو نہ چھیڑیں۔ پھر یہ دیکھیں جو غلط کام ہو رہے ہیں تو غلط کاموں میں سب سے زیادہ غلط کام کون سا ہو رہا ہے، تو ایک ایک کر کے اس کو ایڈریس کرنا شروع کریں، اس سے ایک پازیٹیو طریقے سے آپ چینج لا سکتے ہیں۔ بہرحال یہ جو پناہ دینے کا تصور ہے یہ آج کی دنیا کے اندر بھی موجود ہے۔ آج بھی بہت سی جگہوں پر ہوتا ہے کہ یورپ کے اندر جا کر لوگ اسائلم لے لیتے ہیں، پناہ لے لیتے ہیں کہ بھئی ہم فلاں جگہ ہمیں خطرہ ہے اپنے ملک کے اندر، لہٰذا ہم یہاں کے پناہ لے رہے ہیں۔
تو وہ اسائلم آج بھی دیا جاتا ہے، اور اس کو بھی ایک ملک اپنی ڈگنیٹی کے خلاف سمجھتا ہے کہ اگر کسی ملک نے کسی کو اسائلم دیا ہے تو دوسرا اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے۔ بہرحال یہ پناہ دینے کا ایک وہ تصور تھا جو اس زمانے سے چلا آ رہا ہے، اسلام نے بھی اس کو برقرار رکھا، آج کی دنیا کے اندر بھی یہ موجود ہے۔ اس کا سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ جو پناہ دینے کا تصور ہے نا، یہ بار بار سیرت میں آپ کو واقعات ملیں گے کہ فلاں جگہ پر اس نے فلاں کو پناہ دے دی، وہ اس کے جوار میں آ گیا، اس نے یہ کر دیا۔ تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پناہ دینے کا بنیادی مفہوم اور تصور کیا تھا عرب کلچر کے اندر۔ پہلا حربہ جو مکہ کی مشرکین نے حضور علیہ السلام کے خلاف آزمایا جب آپ نے دین کی دعوت دینا شروع کی، انہوں نے یہ کوشش کی کہ کسی طرح حضور علیہ السلام کی سپورٹ میں، یہ بات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جب آپ نے دین کی دعوت دینا شروع کی تو آپ کے جو چچا تھے حضرت ابو طالب، وہ آپ کی سپورٹ میں کھڑے ہو گئے، اور صرف آپ کی سپورٹ میں کھڑے نہیں ہوئے بلکہ آپ نے پورے قبیلے کے لوگوں کو کہا کہ بھائی ہم نے اپنے بھتیجے کی سپورٹ کرنی ہے، اور کسی کو اس بات کی اجازت نہیں دینی کہ ہمارے بھتیجے کو کوئی نقصان پہنچائے۔ تو مشرکین مکہ نے پہلی کوشش یہ کی کہ کسی طرح ابو طالب سے ملیں، ان سے مذاکرات کریں، ان سے بات چیت کریں، اور ان کو کسی طرح اس بات پر آمادہ کریں کہ وہ اپنے بھتیجے کی سپورٹ سے پیچھے ہٹ جائیں۔ یعنی دوسرے الفاظ میں، آسان الفاظ میں آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ کوشش کی پہلے مرحلے میں کہ حضور علیہ السلام کو تنہا کر دیا جائے۔ آپ کی سپورٹ میں آپ کا قبیلہ کھڑا تھا، پہلے ان کو تنہا کریں، اور تنہا کرنے کے بعد پھر ہم ان کو ستائیں گے، تکلیف پہنچائیں گے یا قتل کریں گے، جو بھی ان کے منصوبے تھے، لیکن پہلے مرحلے میں ان کی یہ کوشش تھی۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے مشورہ کیا اور کہا کہ ہم چلتے ہیں ابو طالب کے پاس۔ تو آ گئے حضرت ابو طالب کے پاس اور کہنے لگے کہ آپ کے بھتیجے نے، آپ جانتے ہیں ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے معبود گمراہ ہیں، یہ ہمیں بے وقوف قرار دیتے ہیں، ہمیں کم عقل قرار دیتے ہیں۔ تو آپ سے ہماری یہ گزارش ہے کہ یا تو آپ ان کو روکیں اور یا پھر ان کو ہمارے حوالے کر دیں، آپ درمیان سے ہٹ جائیں، پھر ہم جانیں اور یہ جانیں، ہم پھر آپس میں نمٹ لیں گے۔ وجہ اس کی کہ آپ کا موقف بھی وہی ہے جو ہمارا موقف ہے، تو پھر آپ بیچ میں آ کر ان کی سپورٹ کیوں کرتے ہیں؟ تو اس پر ابو طالب نے بہت نرمی سے اور طریقے سے ان سے بات کی اور کہا کہ اس کو ہم دیکھیں گے۔ اس طرح بات ان کو ٹال کر روانہ کر دیا اور وہ چلے گئے۔ لیکن اس ملاقات سے کوئی خاص فائدہ ان کو حاصل ہوا نہیں۔ حضور علیہ السلام اپنے مشن پر ایز یوزول حسب معمول کام آپ نے جاری رکھا ہوا تھا۔ یہ دوبارہ مکہ کے مشرک جمع ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم تو ابو طالب کے پاس گئے تھے لیکن ہماری اس ملاقات کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، ہم دوبارہ جاتے ہیں، ان سے ملتے ہیں، تھوڑا وضاحت کے ساتھ اور تھوڑا زور دے کر ایمفیسائز کر کے ان سے بات کرتے ہیں کہ آپ اس کا کوئی حل نکالیں۔ تو دوبارہ ان کا وفد پہنچ گیا یہاں پر اور کہنے لگے، یہ جو وفد آیا مشرکین کا، کہنے لگے کہ آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ ہی بتائیے کہ اپنے معبودوں کی برائی اور مذمت کو ہم کیسے برداشت کریں؟ ہمارے آباء و اجداد کو جاہل، بے وقوف اور گمراہ کہا جا رہا ہے، کیا ہم یہ سب برداشت کرتے رہیں؟ آپ سے ہماری بس یہ درخواست ہے کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں، اگر وہ اپنے ان باتوں سے باز آ جاتے ہیں تو ٹھیک، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ سے، اور اگر وہ باز نہیں آتے تو پھر ہم لڑیں گے، اور اس وقت تک لڑیں گے کہ ہم میں سے ایک فریق بالکل ختم ہو جائے۔ آپ دیکھیں پہلے جب ملاقات کے لیے آیا تھا تو ان کی جو ٹون تھی یا ان کا جو لہجہ تھا بڑا دھیما تھا، دوسری دفعہ جب آئیں تو یہ دھمکانے والا انداز ہے کہ بھائی آپ ان کو سمجھائیں، سمجھتے ہیں ٹھیک، نہیں تو بس پھر ہم آپ سے لڑتے ہیں، پھر یا آپ ختم ہوں گے یا ہم ختم ہوں گے، اس سے پہلے پھر ہم باز نہیں آئیں گے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، ایک طرف پوری برادری ہے، قوم ہے، قبیلہ ہے، دوسری طرف تنہا حضرت ابو طالب کھڑے ہیں۔ تو ان کو خیال ہوا کہ میں اپنے بھتیجے سے بات کر کے دیکھتا ہوں، ہو سکتا ہے ان کو یہ بات اگر میری سمجھ میں آتی ہے اور وہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کے پاس آئے ابو طالب اور ان کو بتایا کہ اس طرح میری قوم کے لوگ میرے پاس آئے ہیں اور یہ سب کچھ انہوں نے کہا ہے۔ اور اس پر ابو طالب کہنے لگے کہ فَأَبْقِ عَلَيَّ وَعَلَى نَفْسِكَ وَلَا تُحَمِّلْنِي مِنَ الْأَمْرِ مَا لَا أُطِيقُ، کہ میرے بھتیجے اپنے اوپر بھی رحم کرو، مجھ پہ بھی رحم کرو، اور مجھ پہ ایسا بوجھ مت ڈالو جس کو میں برداشت نہیں کر سکتا۔
آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب یہ ساری گفتگو سنی تو آپ کو یہ محسوس ہوا کہ میرے خاندان میں جو واحد میرے سپورٹر تھے، جو ہر جگہ میری سپورٹ میں میری بیک پہ موجود رہتے تھے، میرے چچا ابو طالب، شاید اب وہ بھی میری سپورٹ سے پیچھے ہٹنے لگے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا، یا عم، چچا جان، واللہ، اللہ کی قسم، لو وضع الشمس فی یمینی والقمر فی یساری علی ان اترک هذا الامر حتی یظہرہ اللہ او اہلک فیہ ما ترکتہ۔ اللہ کی قسم چچا جان، یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر یہ میرے دائیں ہاتھ میں سورج رکھیں، میرے بائیں ہاتھ میں چاند رکھیں، اور یہ مجھے کہیں کہ یہ کام تم چھوڑ دو، میں تب بھی نہیں چھوڑوں گا، یہاں تک کہ یا تو اللہ اس دین کو غالب کر دے یا اس دین کے راستے میں کام آ جاؤں۔ یعنی آپ کا جو یقین تھا، آپ کا جو اعتماد تھا، آپ کا جو کانفیڈنس تھا، وہ اس لیول کا تھا کہ اگرچہ آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، آپ کو دکھ تھا، تکلیف ہو رہی تھی کہ میرے چچا شاید مجھے چھوڑنے لگیں، لیکن اپنے مشن سے ہلنے کے لیے، پیچھے ہٹنے کے لیے ایک لمحہ بھی آپ، ایک ذرہ برابر بھی پیچھے ہٹنے کے لیے آپ تیار نہیں تھے۔ یعنی آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس معاملے میں زیرو ٹالرنس حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے شو کیا کہ میں اس معاملے میں کسی بھی قسم کا کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بات کی اور رخ پھیر کر جانے لگے، اور آپ کی آنکھ سے آنسو بے قابو ہو گئے، آنسو جاری ہو گئے آپ کی آنکھوں سے۔ آپ اندازہ لگائیں اس وقت کی کیفیت کا، اس دکھ کا، اس درد کا، اس تنہائی کے احساس کا جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے برداشت کی۔ کیوں برداشت کی؟ اس لیے برداشت کی کہ آپ دین کا یہ پیغام ہم تک پہنچانا چاہتے تھے، یہی وجہ تھی نا، اور تو کوئی وجہ نہیں تھی۔ دین کا یہ پیغام ہم تک پہنچانا چاہتے تھے آپ، یہ دکھ، اور آگے آپ پڑھیں گے کیا کیا دکھ آپ نے برداشت کیے۔ میں اس لیے کہتا ہوں، کیا آج ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم حضور کی سیرت کو پڑھ سکیں؟ انہوں نے جو یہ قربانی ہمارے لیے دی، ہم اس قربانی کو پڑھنے سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جب ابو طالب نے دیکھا کہ وہ اٹھ کر جا رہے ہیں، رو رہے ہیں، تو ان سے برداشت نہیں ہوا، پیچھے سے آواز دی ابو طالب نے اور کہا کہ بیٹا ادھر آؤ۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام واپس آئے تو ابو طالب نے کہا، اذهب یا ابن اخی، میرے بھتیجے جاؤ، فقل ما احببت، جو تمہارے جی میں آتا ہے بولو، فواللہ لا اسلمک لشیء ابدا، اللہ کی قسم میں کبھی کسی دشمن کے تمہیں حوالے نہیں کروں گا، جاؤ، جو کہنا ہے تمہاری مرضی میں، جو آتا ہے بولو، میں تمہاری سپورٹ میں کھڑا ہوں۔ یہ ابو طالب کی سپورٹ تھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ۔ اب اس میں ایک دو باتیں ہمارے لیے سمجھنے کی ہیں۔ پہلی بات تو جیسے میں نے بتائی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ تکلیفیں ہمارے لیے برداشت کی، تو ہم میں اتنا احساس، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ تو احسان ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام تو ہمارے لیے تکلیفیں برداشت کرتے رہے، ہمارے لیے یہ سارے دکھ سہتے رہے، تو ہمیں بھی اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ جس دنیا کی عظیم ترین ہستی نے ہمارے لیے تکلیفیں برداشت کی، اتنے دکھ سہے، تو ہمیں بھی کچھ وفاداری ہونی چاہیے۔ ایک اور بات جو ہمیں سمجھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ پریشانی کی بات پر پریشان ہونا یہ بزرگی کے خلاف نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نیک آدمی وہ ہوتا ہے جو نہ کبھی روتا ہے، نہ اس کو کبھی تکلیف ہوتی ہے، نہ کبھی اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، نہ کبھی اس کو ٹینشن ہوتی ہے۔ بعض اوقات ابھی کوئی نیک آدمی، کوئی عالم، کوئی جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ نیک آدمی، اگر اس کی آنکھوں سے آنسو نکل جائیں تو لوگ اس کو تانا دیتے ہیں کہ یار آپ تو اتنے نیک آدمی ہیں، اتنے حوصلے والے ہیں، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ بڑے حوصلے والا آدمی جب روتا ہے نا، یہ بات یاد رکھیں، بڑے حوصلے والا آدمی جب روتا ہے تو اس کے ضبط کے سارے پیمانے لبریز ہو چکے ہوتے ہیں۔ اس کا جو غم، دکھ، درد ہوتا ہے نا، وہ عام لوگوں سے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے کسی کا انتقال ہو گیا، کسی کے والد کا، اولاد کا، بیوی کا، شوہر کا، اور اس کو تکلیف ہو رہی ہے، یا دین کا کام کرنے کی وجہ سے کسی کو ستایا جا رہا ہے اور اس ستائے جانے کی وجہ سے اس کو تکلیف ہو رہی ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو اللہ پہ توکل نہیں ہے، اس کو اللہ پہ اعتماد نہیں ہے، یا اس کو اپنے مشن سے لگاؤ نہیں ہے۔ ہاں، آنکھوں سے آنسو جاری ہوں،
لیکن اپنے مشن پر مکمل اعتماد ہو، پورا کانفیڈنس ہو، پورے اعتماد اور پورے یقین کے ساتھ اپنے مشن پہ آدمی کھڑا ہو، آنکھوں سے آنسو نکلنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ یہی معاملہ اس وقت ہوتا ہے جب کسی کے ہاں انتقال ہوتا ہے تو بعض لوگ رونے نہیں دیتے۔ عجیب و غریب ہمارے ہاں دین کا تصور لوگوں نے بنایا ہے، کسی کی آنکھوں سے آنسو نکلے تو کہتے ہیں نہیں، رونے کی اجازت نہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا جب انتقال ہوا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ آپ نے فرمایا ان العین لتدمع، کہ آنکھ آنسو بہاتی ہے، وان القلب یحزن، اور دل غمگین ہوتا ہے، وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، اور ابراہیم آپ کی جدائی پر ہم غمگین ہیں، وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يُرْضِي رَبَّنَا، لیکن زبان سے ہم وہ بات کریں گے جو ہمارے رب کو راضی کرتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں، خواتین بعض کہتی ہیں کہ جب کوئی مرد روتا ہے نا تو ہمیں بہت عجیب لگتا ہے کہ مرد ہو کے کیوں رو رہا ہے؟ تو بھائی مرد انسان نہیں ہوتا، مرد کا دل نہیں ہوتا، تو مرد جب روتا ہے اس کے ضبط کے پیمانے لبریز ہو چکے ہوتے ہیں، اس کو زیادہ سہارے کی، حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ بات اچھے طریقے سے یاد رکھیں کہ پریشانی کی بات پر پریشان ہونا یہ بزرگی کے خلاف نہیں ہے، ہاں لیکن اس پریشانی کے اندر آپ کا جو ریئیکشن ہے، آپ کا جو رد عمل ہے، آپ کا جو اس پہ جو آپ کی زبان یا آپ کا عمل، زبان سے کوئی جملہ ایسا نہیں نکالنا جس سے اللہ ناراض ہو جائے، اور کوئی عمل ایسا نہیں کرنا جس سے اللہ ناراض ہو جائے، غیر اختیاری طور پر آنکھوں سے آنسوؤں کا جاری ہو جانا، اس میں شریعت میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ دوسری ملاقات بھی ابو طالب سے ہوئی تو اس کا بھی کوئی خاص فائدہ نہیں نکلا۔ مشرکین مکہ پھر جمع ہوئے اور کہا کہ ہم دوبارہ جاتے ہیں ابو طالب کے پاس، اور اس دفعہ انہوں نے ایک نئی، پہلی دفعہ آپ نے دیکھا آئے تو ایک ٹون تھی، دوسری دفعہ آئے تو دھمکی والا انداز تھا، تیسری دفعہ ایک آفر لے کر آ گئے، ایک پیشکش اور عجیب سی آفر لے کر آئے۔ قریش کا ایک نوجوان تھا عمارۃ بن الولید، جو بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی باصلاحیت اور حسین و جمیل سمجھا جاتا تھا، اور سمجھدار اور ہوشیار نوجوان سمجھا جاتا تھا۔ وہ عمارۃ بن الولید کو ساتھ لے کر آئے اور کہنے لگے کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کو ہم آپ کے حوالے کر دیتے ہیں، آپ اپنا بھتیجا ہمارے حوالے کر دیں۔ وجہ اس کی کہ آپ کے بھتیجے نے پوری قوم کے اندر ایک تفریق پیدا کی ہوئی ہے، پوری قوم کے اندر ایک پھوٹ ڈال دی ہے، ہم ان کو قتل کر کے اس مصیبت سے نکلنا چاہتے ہیں، اور بدلے میں ہم آپ کو اپنا یہ لڑکا دے رہے ہیں عمارۃ بن الولید، آپ یہ لے لیں۔ تو اس پر ابو طالب نے کہا واللہ لبئس ما تصوموننی، اللہ کی قسم یہ کتنی بری ڈیل تم میرے ساتھ کر رہے ہو، اتعطونی ابنکم اغذوہ لکم، تم مجھے اپنا بیٹا دے رہے ہو تاکہ اس کو میں کھلاؤں پلاؤں، واعطیکم ابنی فتقتلونہ، اور میں اپنا بیٹا تمہارے حوالے کروں تاکہ تم اس کو قتل کر دو۔ ھذا واللہ ما لا یکون ابدا، اللہ کی قسم ایسا کبھی نہیں ہوگا، یعنی یہ تم کیسی آفر کر رہے ہو؟ تو مطعم ابن عدی کہنے لگا کہ دیکھیں ابو طالب، آپ بات سنیں، آپ کی قوم نے آپ کو جو آفر کی ہے نا، بہت انصاف والی بات کی ہے، اور آپ کے پاس اس مشکل سے نکلنے کا ایک بہترین حل پیش کیا ہے، آپ کو یہ پیشکش قبول کر لینی چاہیے۔ ابو طالب نے کہا اللہ کی قسم میری قوم نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، یہ کون سی انصاف کی بات ہے، یہ کیسا انصاف ہے؟ تو اس لیے میں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، تم جو کر سکتے ہو جاؤ کرو، میں دیکھ لوں گا، اور میں ان کی حمایت میں اسی طرح کھڑا رہوں گا۔ یہ گویا تیسری دفعہ ابو طالب کے پاس آئے، اور تیسری دفعہ ایک نئی آفر اور ایک نئی پیشکش لے کر آئے، اور یہاں پر بھی حضرت ابو طالب نے ان کو سرخ جھنڈی دکھا دی کہ میں اپنے بھتیجے کی سپورٹ سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ وہ مرحلہ تھا کہ جب انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو تنہا کرنے کی کوشش کی، بار بار کوشش کی، لیکن ابو طالب پیچھے نہیں ہٹے۔ اس کے بعد انہوں نے مسلمانوں کو تکلیفیں دینے کا سلسلہ شروع کیا، اور یہ ایک نیا حربہ تھا اسلام کے خلاف، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے خلاف اور حضور کے صحابہ کے خلاف، کہ انہوں نے پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی ستانا شروع کیا، صحابہ کرام کو بھی ستانا شروع کیا، جس قبیلے میں کوئی کمزور مسلمان ملتا اس پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیتے تھے۔ اس کی تفصیل آپ پچھلے اسباق میں پڑھ چکے ہیں، ان صحابہ کے تذکرے میں کہ جن صحابہ پر مشرکین مکہ کی جانب سے تشدد کیا جاتا تھا، حضرت بلال، حضرت خباب بن الارت، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور ساری تفصیل آپ پہلے ایک دو اسباق پہلے اس کی تفصیل پڑھ چکے ہیں۔ اگر آپ اس کی تفصیل سننا سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ وہ سبق جا کر سن سکتے ہیں۔ ایک
بات اس موقع پہ میں یہ بھی عرض کروں کہ دیکھیں، جب آپ معاشرے میں کوئی پازیٹیو کام کرتے ہیں نا، کوئی دین کا کام کرتے ہیں، کوئی بھی اچھا کام آپ معاشرے میں کرنے جا رہے ہیں، تو آپ کو اس معاشرے کے کلچر کا، وہاں کی ویلیوز کا، وہاں کی نارم روایات کا پتہ ہونا چاہیے۔ اب یہ جو ابو طالب حضور کی سپورٹ میں کھڑے تھے، یہ آپ کا قبائلی کلچر تھا، یعنی کوئی قبیلہ اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ ہمارے قبیلے کے کسی فرد کو کوئی نقصان پہنچائے۔ اس کو وہ قبیلہ والا اپنی غیرت اور انا کا مسئلہ سمجھتا تھا، اپنی ایگو کا مسئلہ سمجھتا تھا کہ ہمارے کسی بندے کو کوئی کیسے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس میں ایک اہم سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب آپ کسی معاشرے میں کام کریں نا، تو آپ کو اس معاشرے کے کلچر کا، روایات کا، ویلیوز کا پتہ ہونا چاہیے۔ وہ اگر آپ کو پتہ ہوگا اور آپ کوئی کام کریں گے تو آپ بہت بہتر طریقے سے کام کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، آپ اگر KPK میں کام کر رہے ہیں تو ان کی اپنا ایک کلچر ہے، پنجاب میں کر رہے ہیں تو ان کا اپنا ایک کلچر ہے، بلوچستان میں کر رہے ہیں تو ان کا اپنا ایک کلچر ہے، سندھ میں کر رہے ہیں تو ان کا اپنا ایک کلچر ہے۔ پھر مدرسے کے اندر اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو مدرسے کا اپنا ایک کلچر ہے، اسکول کا اپنا ایک کلچر ہے، ان کی اپنی ایک سوچ ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دین کا حصہ نہیں ہوتی، لیکن چلتے 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 ایک کلچر بن جاتا ہے، ایک نارم بن جاتی ہے۔ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں پر کس کا کیا کلچر ہے اور میں کس طریقے سے کام کروں گا جس سے اس کا یہ کلچر والا جو ایلیمنٹ ہے اس کو میں کسی طرح ہٹ کر سکوں گا یا پش کر سکوں گا اور وہ اس کام کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اس کلچر کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اپنی اسٹریٹجی ڈیزائن کریں کہ آپ کا جو ٹارگٹ آڈینس ہے وہ کون ہے، اور ٹارگٹ آڈینس کا کلچر معلوم کریں۔ یہ وہ چیز ہے جو ہمارے مدارس میں پڑھائی جانی چاہیے، اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز کے اندر یہ چیز پڑھائی جانی چاہیے۔ جب آپ یہ پڑھائیں گے، پھر جب آپ معاشرے میں کوئی پازیٹیو چینج لانے کی کوشش کریں گے تو آپ کی وہ اسٹریٹجی کامیاب ہوگی۔ اگر آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کا ٹارگٹ آڈینس کون ہے، یا آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ یہ میرا ٹارگٹ آڈینس ہے لیکن ان کا کلچر، ان کی ویلیوز، روایات کا آپ کو پتہ نہیں ہے، تو الٹیمیٹلی آپ کوئی ایسی غلطی کر رہے ہوں گے جس کی وجہ سے وہ چیز ان کے کلچر کے ساتھ تصادم اس کا ہو رہا ہوگا، کنٹرڈکٹ کر رہی ہوگی۔ تو ظاہر ہے جب اس کے کلچر کے ساتھ وہ چیز ٹکرا رہی ہوگی تو اس کے لیے اس کا ایکسیپٹ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو طریقہ کار ایسا اختیار کیا جائے جو ان کے کلچر کے مطابق، شریعت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے کوئی چیز آپ ایسے ڈیزائن کریں جو ان کے لیے ایکسیپٹیبل ہو اور جس کا قبول کرنا ان کے لیے آسان ہو۔ اس میں ایک دوسرا سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ ان کی جو اسٹریٹجی تھی بنیادی طور پر وہ کیا تھی؟ ابو طالب سے جو ان کے مذاکرات تھے اس کا بنیادی مقصد اور خلاصہ کیا تھا؟ کہ حضور علیہ السلام کو آئسولیٹ کر دیا جائے، ان کو تنہا کر دیا جائے، اور تنہا کرنے کے بعد پھر ہم ان پہ حملہ کریں، ان کو تکلیف پہنچائیں، ان کو ستائیں، کچھ بھی کریں، کوئی ان کی سپورٹ کرنے والا نہیں ہوگا تو ہم اپنا ہدف آسانی سے حاصل کر سکیں گے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اور اسلامی تعلیمات اور اسلامی احکام کے خلاف اور دین کا کام کرنے والوں کے خلاف دشمن کی یہ اسٹریٹجی اس وقت سے رہی ہے اور آج بھی ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں جب کسی مسلمان ملک پر حملہ کیا جاتا ہے، امریکہ کی طرف سے، اسرائیل کی طرف سے، کسی کی طرف سے بھی، تو پہلے یہ کوشش کی جاتی ہے کہ اس مسلم ملک کو تنہا کر دیا جائے، اس کو آئسولیٹ کر دیا جائے، اور ہمارے مسلم ممالک، ہر ملک اپنی بقا اور اپنے تحفظ کے چکر میں اس کو آئسولیٹ ہونے دیتا ہے، اس کو تنہا ہونے دیتا ہے، اور نتیجے میں جب وہ ملک تنہا ہو جاتا ہے تو پہلا حملہ تو اس ملک پہ ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد باری پھر اس ملک کی بھی آنی ہوتی ہے۔ تو یہ بہت اہم بات ہے ہمارے لیے سمجھنے کی۔ دیکھیں، سیرت کی روشنی میں اپنے صرف نماز، روزے، زکوٰۃ کے مسائل نہیں سمجھنے، یہ جو اسٹریٹجک پلاننگ ہے اس چیز کو بھی سمجھنا ہے کہ ہم علاقے کی سطح پر، صوبے کی سطح پر، ملک کی سطح پر، عالمی سطح پر مسلمانوں کو تنہائی کا شکار نہ ہونے دیں۔ وہ ہم بچپن میں ایک واقعہ ہمیں والدین سناتے تھے کہ بھئی ایک سفید گائے تھی اور وہ باقی گایوں کے ساتھ گھومتی پھرتی رہتی تھی، تو سفید گائے کو شیر نے آ کے کہا کہ تم تو اتنی خوبصورت ہو، تم ان گایوں کے ساتھ، کالی کالی گائیں، کالی اور بھورے رنگ کی اور لال رنگ کی گائیں، تمہارا ان کے ساتھ کوئی جوڑ ہی نہیں بنتا، تم الگ رہو، تم ان کے ساتھ کیوں گھومتی پھرتی ہو؟ تو اس کو الگ کر دیا، پھر کالی کو بھورے رنگ والے سے الگ کیا، بھورے والے کو لال سے الگ کیا، پھر ایک پہ حملہ کیا، پھر دوسرے پہ حملہ کیا، پھر تیسرے پہ حملہ کیا، اور آخر میں سفید والی گائے بچ گئی تو پھر اس پہ حملہ کر دیا۔ تو اس نے کہا کہ تم تو مجھے کہتے تھے کہ تم اس جنگل کی ملکہ ہوگی اور جناب تم اس جنگل میں بادشاہت کرو گی۔ تو اس نے کہا وہ تو میری اسٹریٹجی تھی کہ میں آپ کو پہلے دوسری گایوں سے الگ کروں، اس لیے کہ ایک ساتھ تم سب ایک ساتھ ہوتے، میں تم پہ حملہ کرتا تو میں کامیاب تھوڑی ہو سکتا تھا۔
تو یہ بات ہمارے حکمرانوں کو بہت اچھے طریقے سے سمجھنی چاہیے، اور اس لیول پہ ہماری بیوروکریسی میں جو لوگ موجود ہیں، مسلمان ہیں نا، کلمہ پڑھتے ہیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قائد اور لیڈر مانتے ہیں نا، تو پلاننگ کے اندر اس چیز کو سامنے رکھیں کہ کوئی ایسا فیصلہ نہ کریں کہ آپ دوسرے ملک کو آئسولیٹ کر دیں۔ آج اگر آپ نے ان کو آئسولیٹ کیا ہے اور آپ پابندیوں سے ڈر رہے ہیں، دوسری چیزوں کا شکار ہو رہے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنے آپ کو خطرے میں ڈالیں، اپنے ملک کو بالکل جناب داؤ پہ لگا دیں، لیکن الحرب خدعہ، جنگ تو تدبیر کا نام ہے نا۔ آپ نے دشمن کے ساتھ چال چلنی ہے۔ اب آپ نے دشمن کے ساتھ چال کیسے چلنی ہے کہ آپ اپنے مسلمان ملک کو سپورٹ بھی کریں، اس کو آئسولیٹ بھی نہ ہونے دیں، اور یہاں سے اپنے ملک کا تحفظ اور اس کی بقا کے لیے بھی آپ اپنی پوری کوشش کریں۔ اسی کی تو ضرورت ہے، اسی طرح کی قیادت کی آج مسلمان امت کو اور مسلمان قوم کو ضرورت ہے۔ تو اس لیے آپ دیکھیں جب مسلمان ملک پر حملہ ہوتا ہے تو کبھی نیٹو کا اتحاد بنتا ہے، اور کبھی روس کا آپ دیکھیں اس کا جو اتحاد تھا، پھر نیٹو کا اتحاد تھا، سارا اتحاد مل کر ایک نہتے مسلمان ملک پہ حملہ کرتا ہے، کوئی اس کی سپورٹ میں کھڑا ہونے والا نہیں ہوتا۔ تو وہ اتنے طاقتور ہونے کے باوجود دنیا کے دوسرے ملکوں کو ساتھ میں لاتے ہیں، اکیلے حملہ نہیں کرتے تاکہ ہماری سپورٹ میں کوئی کھڑا ہو، اور ہم مظلوم ہو کر تقسیم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو تنہا کرنے کی کوشش ہے، یہ اس وقت سے جاری تھی کہ ابو طالب کو پیچھے کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ نہیں ہوا ہے۔ تو ہمیں بھی یہ چیز سیکھنی چاہیے کہ اگر ہمیں تنہا کیا جا رہا ہے تو دوسرے مسلمان ملکوں کو سوچنا چاہیے، کسی دوسرے مسلمان ملک کو تنہا کیا جا رہا ہے تو اس مسلمان ملک کو سوچنا چاہیے، آج اگر اس کی باری ہے کل آپ کی باری ہوگی، آج آپ کی باری ہے تو کل کسی اور کی باری ہوگی۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ تم سے ہرگز راضی نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم ان کی ملت اور ان کی دین کی پیروی شروع کر دو۔ تو وہ راضی تو کبھی نہیں ہو سکتے، ان کی دشمنی تو ہمیشہ سے تھی، ہمیشہ قیامت تک رہے گی۔ مسئلہ ہمارا ہے کہ ہم اس کے لیے کیا اسٹریٹجی اپناتے ہیں۔ سیرت کے اس سبق کی روشنی میں ہمیں یہ چیز اس سے سیکھنی چاہیے، سکھانی چاہیے۔ آپ کا اگر اثر رسوخ ہے، آپ اوپینین لیڈر ہیں، آپ یہ بات آگے تک پہنچا سکتے ہیں، تو سیرت کی روشنی میں یہ بات آگے تک ضرور پہنچائیے۔ مشرکین مکہ نے جو دوسرا حربہ استعمال کیا وہ یہ کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو انہوں نے تکلیفیں دینا شروع کی۔ اس کی تفصیل ہم پہلے اسباق میں پڑھ چکے ہیں، آپ کے سامنے سبق نمبر آ جائے گا، اس سبق میں اس کی پوری تفصیل ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو کس کس طریقے سے ستایا گیا۔ آپ کے دشمنوں کا تذکرہ ہم نے پڑھا، اور آپ کا مذاق جو اڑاتے تھے ان کا تذکرہ بھی ہم نے پڑھا۔ تو یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ستانا، تکلیف پہنچانا، آپ کے سر مبارک پر اوجڑی ڈالی گئی، آپ کے گھر کے سامنے آپ کے دروازے پر کچرا پھینکا گیا، آپ بازار میں جا رہے ہوتے تھے تو پیچھے سے آوازیں کستے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ابو طالب نے اپنے بھتیجے کو پناہ دی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود ابو جہل اس کی رعایت نہیں کرتا تھا، اور ظاہر ہے کہ عرب کے کلچر کے معاشرے کے بالکل خلاف تھا کہ جو آدمی کسی کی پناہ میں ہو، کسی قبیلے کا فرد ہو اور وہ قبیلہ اس کی سپورٹ میں کھڑا ہو، آپ اس کو اگر تکلیف پہنچاتے ہیں اس کا مطلب آپ پورے قبیلے کو ہٹ کر رہے ہیں۔ تو ابو جہل کا یہی وہ رویہ تھا کہ وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بار بار ستاتا تھا، تنگ کرتا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اسلام لائے ہیں، ابو جہل کے اسی رویے کی وجہ سے وہ غیرت میں آئے اور اسی وجہ سے وہ اسلام انہوں نے قبول کیا۔ ایک دن جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا ابو جہل کے بارے میں، تو ابو جہل کے پاس گئے، اس کا سر پھوڑ دیا، سر پھاڑ دیا ابو جہل کا، اور کہا کہ تم محمد کو تکلیف دیتے ہو، برا بھلا کہتے ہو، حالانکہ میں اس کے دین پر ہوں، تم جو کر سکتے ہو کرو۔ یہ جب انہوں نے کہا تو سارے لوگ پریشان ہو گئے کہ یہ تو حضرت حمزہ تو بہت بہادر اور ان کی اپنی ایک شان تھی، اپنی ایک پرسنالٹی تھی۔ وہ لوگ پریشان ہو گئے کہ بھائی اب تک تو ابو طالب سپورٹ میں کھڑے تھے، اب تو یہ بھی کنورٹ ہو گئے ان کے دین کی طرف۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا بھی ہیں، پہلے آپ کو تفصیل بتا چکا ہوں، آپ کے رضاعی بھائی بھی ہیں، اور عمر میں 2 یا 4 سال یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے بڑے تھے۔ ان کو بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے بہت محبت تھی، بہت بہادر اور ایک بہت ہی اچھی پرسنالٹی رکھتے تھے۔ یہ شکار کے بہت شوقین تھے، اور عام طور سے یہ صبح سویرے نکلتے تیر کمان لے کر اور سارا دن شکار کرتے رہتے تھے۔ شام میں جب واپس آتے تو حرم جاتے، طواف کرتے، لوگوں سے ملتے، حال احوال کرتے، اور پھر واپس گھر چلے جاتے۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ نبوت کے 6 سال کی بات ہے، اور کچھ حضرات کہتے ہیں کہ یہ دوسرے سال کی بات ہے، نبوت جب آپ کو ملی اس کے دوسرے سال کی بات ہے۔
کہ ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام صفا پہاڑی کی طرف جا رہے تھے، ابو جہل رستے میں ملا تو بہت زیادہ بدتمیزی کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب نہیں دیا اور خاموشی سے گزر گئے۔ عبداللہ ابن جدعان ایک شخص تھا، اس کی باندی تھی، اس نے یہ سب ماجرا دیکھا جو حضور کے ساتھ اس نے بدتمیزی کی تھی۔ شام میں جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار کر کے واپس آئے تو اس باندی نے حضرت حمزہ کو سارا قصہ سنا دیا کہ آپ کے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل نے آج یہ بدتمیزی کی ہے۔ اس پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا، تیر کمان ہاتھ میں لیے ابو جہل کو تلاش کرنے نکل گئے کہ یہ کہاں پر ہے ابو جہل، میرے بھتیجے کو اس نے ہاتھ کیسے لگایا، برا بھلا کیسے کہا۔ جب حرم پہنچے تو یہ قریش کی ایک مجلس جمی ہوئی تھی، اس کے اندر ابو جہل بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زور سے کمان اس کے سر پر رکھ کے ایسے ماری، اس کا سر پھاڑ دیا۔ کہنے لگے کہ تو محمد کو برا بھلا کہتا ہے، تجھے یہ نہیں پتا کہ میں بھی اس کے دین پر ہوں۔ یہ جب ابو جہل کا سر پھٹا ہے تو کچھ لوگ اٹھیں اور حضرت حمزہ سے بدلہ لینے کے لیے کہ ہم بھی ان سے بدلہ لیں، تو اس پر ابو جہل نے کہا کہ بھائی تم بیٹھے رہو، اور آج جو یہ اتنے غصے میں نا، یہ ویسے ہی غصے میں نہیں، میں نے آج ان کے بھتیجے کو واقعی میں بہت ستایا ہے، تکلیف دی ہے، تم چپ رہو، آگے مت بڑھو۔ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ میں ان کے دین پر ہوں تو کچھ لوگوں نے کہا کہ اچھا تم بھی بے دین ہو گئے، تم نے بھی اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ مجھ پر اللہ کے رسول کی سچائی، حق پرستی واضح ہو گئی ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور جو وہ کہتے ہیں حق اور سچ کہتے ہیں۔ اور یہ بات کان کھول کر سن لو کہ میں اس موقف سے باز آنے والا نہیں ہوں، اگر تم میرا کچھ بگاڑ سکتے ہو تو اپنا پورا زور لگا لو، میں یہیں پہ کھڑا ہوں، جو تمہارے بس میں ہے، جو تمہارے میں تب پڑے کر کے دکھاؤ۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طریقے سے بات کی اور گھر واپس آ گئے۔ حضرت حمزہ کا اسلام لانا کافروں کے لیے سمجھیں ان پہ کسی نے پہاڑ گرا دیا ہو، کہ اتنی بڑی شخصیت کا بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مذہب کو اختیار کر لینا، یہ ان کے لیے اور ایک بہت بڑا خطرہ بن گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کا فائدہ یہ ہوا کہ جو کافروں کی شرارتیں تھیں نا، وہ بہت حد تک کم ہو گئی، اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ پہلے تو ابو طالب ان کی سپورٹ میں کھڑے تھے، اب حضرت حمزہ بھی ان کی سپورٹ میں آ گئے، اب اگر ہم ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے تو ہمیں اور زیادہ ریزسٹنس کا اور ہمیں جو ریئیکشن ہوگا وہ بہت خطرناک ہوگا۔ اور ابن اسحاق کی روایت کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم سے گھر واپس آئے ہیں جب یہ سارا معاملہ کر کے، تو شیطان نے ان کے دل میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیے، تم تو قریش کے سردار ہو، تم اب اس دین کو چھوڑ کر دوسرے دین کو اختیار کر رہے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ یہ دین ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے، اس سے تو بہتر تھا تم مر جاتے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل ہی دل میں دعا کرنا شروع کر دی کہ اللہ یہ بات اگر حق ہے تو میرے دل کو مطمئن کر دے، اور اگر یہ بات حق نہیں ہے تو میرے دل سے یہ بات نکال دے۔ ساری رات یہ وسوسے آتے رہے، صبح ہوئی تو فوراً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے اور اپنی صورتحال بتائی کہ یہ میری کیفیت ہے اس وقت، اور میرے جیسے آدمی کے لیے کسی ایسے نظریے پہ قائم رہنا مشکل ہے جس کے بارے میں مجھے خود نہیں پتا کہ یہ نظریہ ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں، تو آپ مجھے اس کے بارے میں کچھ بتائیں، میں آپ سے کچھ سننا چاہتا ہوں تاکہ میرا دل کسی ایک طرف مطمئن ہو جائے۔ تو اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حمزہ کو کچھ نصیحت کی، آخرت کا خوف دلایا، اللہ تعالیٰ کا تذکرہ کیا، جنت کی خوشخبری سنائی۔ تو یہ ساری باتیں جب حضرت حمزہ نے سنی تو مطمئن ہو گئے اور فرمانے لگے کہ آپ کے دین کی حقیقت مجھ پہ ظاہر ہو گئی ہے، اللہ کی قسم اب میں اپنے پرانے دین پر رہنے کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا۔ یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے پیچھے جو موٹیو تھا، یہ جو محرک تھا، وہ کیا تھا کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تنہا کرنے کی کوشش کرتے رہے، ابو طالب نے تنہا نہیں ہونے دیا، ابو جہل اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیفیں دینا شروع کی۔ اسی کی غیرت میں آ کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور پہلے ان کو کہا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر پوری ڈسکشن کی اور پوری تفصیل سے بات سمجھ کر باقاعدہ اسلام قبول کر لیا۔ ایک شعر ہے نا کہ اس دین کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے۔ جتنا آپ دین کو دباؤ گے، جو قرآن کی آیت میں نے سبق کے شروع میں پڑھی نا، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ تو کافروں کی جو چالیں تھیں نا وہ ان پہ الٹی پڑتی جا رہی تھی، وہ
کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح اس کے راستے کو روکیں، اس دین کو محدود کریں، اور ان کے یہ حربے الٹے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ میں آگے جا کر تفصیل سے یہ بات آپ کو سمجھاؤں گا کہ یہ حربے ان کے کیسے الٹے ہوتے جا رہے تھے، اور آج ہمارے حربے کیوں الٹے ہوتے جا رہے ہیں کہ ہم ناکام ہوتے جا رہے ہیں، کافروں کے حربے ہمارے خلاف کامیاب ہوتے جا رہے ہیں۔ بنیادی وجہ یہ کہ ہم نے سیرت سے سبق لینا چھوڑ دیا، سیرت سے سیکھنا چھوڑ دیا ہم نے۔ ایک بات اچھے طریقے سے یہ یاد رکھیں کہ جب دین کے حوالے سے کسی پر کوئی مشکل آتی ہے نا، کسی کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، کسی کو قتل کیا جاتا ہے، کسی پر ظلم کیا جاتا ہے، مارا پیٹا جاتا ہے، اور ظاہراً ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور بس اب تو شاید بہت زیادہ شاید اسلام خطرے میں ہے، مسلمان خطرے میں ہے، تو وقتی طور پر تو نقصان ہو رہا ہوتا ہے، وقتی طور پر مسلمانوں کا بھی نقصان ہو رہا ہوتا ہے، مسلمان شہید بھی ہو رہے ہوتے ہیں، زخمی بھی ہو رہے ہوتے ہیں، تشدد کا نشانہ بھی بن رہے ہوتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی وہ اس کا فائدہ اسلام کو ہی ہو رہا ہوتا ہے۔ دیکھیں اگر یہ تشدد نہ کرتے تو حضرت حمزہ اسلام نہ لاتے۔ آگے جا کے آپ پڑھیں گے کہ اسی تشدد کا نتیجہ تھا کہ جب یہ باز نہیں آ رہے تھے تو مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کی اجازت ملی، تو اگر یہ ظلم نہ کرتے تو مسلمانوں کو ہجرت حبشہ کی اجازت نہ ملتی۔ اب جب مسلمان حبشہ گئے تو پہلے اسلام کا پیغام مکہ میں محدود تھا، جب حبشہ میں گئے تو اسلام کا پیغام حبشہ میں بھی پھیل گیا، افریقہ میں بھی پہنچ گیا۔ پھر جب انہوں نے مزید ظلم بڑھایا تو مدینہ ہجرت کی اجازت ملی تو اسلام کا پیغام مدینہ میں بھی پہنچ گیا۔ پھر جب انہوں نے مزید جنگیں کرنا شروع کی تو اسلام کا پیغام روم کو بھی پہنچا، فارس کو بھی پہنچا، تو اسلام کا پیغام پھیلتا چلا گیا۔ وقتی طور پر تو تکلیف برداشت کی مسلمانوں نے، پریشانی کا سامنا کرنا پڑا مسلمانوں کو، لیکن یہ سارے حربے ان کے ناکام ہوتے چلے گئے۔ اسی لیے جو شعر میں نے پڑھا نا کہ اس دین کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے، تو وقتی طور پر آپ کے راستے میں دین کا کام کرتے ہوئے کوئی مشکل پیش آ رہی ہے تو آپ وقتی طور پہ فطری طور پہ پریشان ہونا تو ایک الگ چیز ہے، لیکن مایوس ہونے کی اجازت نہیں۔ آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور آپ نے بڑے تحمل سے اس کا مقابلہ کیا اللہ کے فضل و کرم سے، اور نتیجے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے کامیابی حضور کو دی ہے، حضور کے دشمنوں کو کوئی کامیابی میسر نہیں آئی۔ مشرکین مکہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف جو تیسرا حربہ آزمایا، اس کی تفصیل بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق اڑایا جاتا تھا۔ مستہزئین اور مذاق اڑانے والے، اس کے عنوان سے ہم پورا ایک سبق پیچھے ریکارڈ کروا چکے ہیں، آپ حضرات سن چکے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہیں سے گزرتے تھے تو یہ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہتے تھے ھذا ابن ابی کبشہ یکلم من السماء، کہ یہ ابو کبشہ کا بیٹا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مجھ پر آسمان سے میرے ساتھ باتیں کی جاتی ہیں۔ قریش کے واقعات، جب آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو مشرکین کا اور قریش کا رویہ تھا نا، تو آپ کو مختلف واقعات میں یہ لفظ سننے کو ملے گا، ابن ابی کبشہ، ابو کبشہ کا بیٹا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ابو کبشہ کا بیٹا یہ قرار دیتے تھے۔ جب روم کے بادشاہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خط لکھا تھا نا، اس کی پوری تفصیل وقتاً فوقتاً میں تھوڑی تھوڑی آپ کو بتاتا رہتا ہوں، تو وہاں پہ ابو سفیان کی ان سے ملاقات ہوئی، اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو جو روم کا بادشاہ تھا ہرقل، اس نے جب ساری تفصیلات سنی تو آخر میں اس نے کہا کہ اگر یہ ساری باتیں ایسی ہیں جیسے تم نے کہا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ کے بھی مالک بنیں گے جہاں میرے قدم ہیں۔ اس پر ابو سفیان کا جو ریئیکشن تھا، یہ جملہ انہوں نے کہا لقد امر امر ابن ابی کبشہ، کہ بھئی ابو کبشہ کے بیٹے کا معاملہ تو بہت آگے بڑھ چکا ہے، حتی اصبح یخافہ ملک بنی الاصفر، یہاں تک کہ روم کا بادشاہ بھی ان سے ڈر رہا ہے۔ تو یہاں پر بھی جو انہوں نے لفظ استعمال کیا نا، ابن ابی کبشہ کا لفظ استعمال کیا۔ اسی طرح جب شق قمر کا معجزہ ظاہر ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہوا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مشرکین اور قریش کے لوگوں کو بتایا، تو اس پر وہ کہنے لگے سحرکم ابن ابی کبشہ، ابو کبشہ کے بیٹے نے تم پہ جادو کر دیا۔ اب یہ ابو کبشہ کا بیٹا حضور کو کیوں کہتے تھے؟ یہ مذاق اڑانے کے لیے کہتے تھے۔ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابن عبداللہ ہیں، آپ کے والد کا نام عبداللہ ہے، تو آپ عبداللہ کے بیٹے ہیں، تو آپ کو ابن عبداللہ کہنا چاہیے، ابو کبشہ آپ کو کیوں کہا جاتا تھا؟
تو بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے نانا کا نام تھا، یعنی نانا کی کنیت تھی، حضرت آمنہ کے جو والد ہیں وہب، ان کی کنیت تھی ابو کبشہ. تو بجائے اس کے کہ آپ کو والد یا دادا کی طرف منسوب کرتے، آپ کو نانا کی طرف منسوب کرتے تھے. یہ مذاق اڑانے کا ایک طریقہ تھا. بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ ابو کبشہ حضرت حلیمہ کے جو شوہر تھے، حضرت حلیمہ کے شوہر کی کنیت تھی، اور حضرت حلیمہ کی بیٹی تھی کبشہ، ان کی وجہ سے حضرت حلیمہ کے شوہر کو ابو کبشہ کہا جاتا تھا. اور یہ قریش کے لوگ حضور کو عبداللہ کا بیٹا کہنے کے بجائے ابو کبشہ کا بیٹا کہتے تھے، یعنی رضاعی والد کی طرف منسوب کرتے تھے. یہ بھی مذاق اڑانے کا ایک طریقہ ہے. سیرت ابن ہشام کے اندر علامہ ابن ہشام نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ ایک وجہ اس کی یہ بھی لکھی ہے کہ عرب میں ایک گروہ تھا جو ایک ستارے کی عبادت کرتا تھا. اس ستارے کا نام ہے شعرہ. قرآن میں آتا ہے نا وَأَنَّهُ هُوَ شعرہ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشعرہ. وہ شعرہ نامی ستارے کی پوجا اور عبادت کرتے تھے، یعنی آپ کہہ لیں نجوم پرست ہے. تو وہ چونکہ عرب کا جو دین تھا، عرب کا جو کلچر تھا، وہ تو بتوں کی عبادت کرتے تھے. تو ستاروں کی عبادت کرنے والا گویا اس نے ایک نیا دین اپنی طرف سے ایجاد کر کے ایک نئے مذہب کو فالو کرنا شروع کیا، اور پھر اس کے بھی فالوور ہو گئے اور کچھ لوگ ان کو فالو کرنا شروع ہو گئے. تو اس مذہب کا جو بانی تھا یا اس مذہب کا جو آپ کہہ لیں پیشوا تھا، اس کی کنیت تھی ابو کبشہ. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ابو کبشہ کا بیٹا اس لیے کہتے تھے کہ جس طرح اس ابو کبشہ نے ایک نیا دین بنا کر ستاروں کی عبادت شروع کر دی تھی، یہ بھی انہی کا بیٹا ہے. گویا یہ بھی کہہ رہا ہے کہ تمہارا دین غلط ہے، اور ایک نیا دین بنا کر اس نے اللہ کی عبادت شروع کر دی. اس طریقے سے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق اڑایا کرتے تھے. اسود بن عبد یغوث کے بارے میں آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتا تھا تو کہنے لگتا تھا اما کلمت اليوم من السماء، کہ یا محمد، کہ محمد آج تم سے آسمان سے کسی نے باتیں نہیں کی. اور یہ حضور کا مذاق نہیں اڑاتے تھے، صحابہ کرام کا بھی مذاق اڑاتے تھے. سورۃ المطففین کی جو آخری آیات ہیں اس کی تفصیل آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ وہ سورۃ المطففین کی آخری آیات کیوں نازل ہوئی، کہ جب صحابہ گزرتے تھے تو یہ آنکھیں مارتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، اور قیامت کے دن پھر ان کا انجام کیا ہوگا. یہ وہ تیسرا حربہ تھا جو مشرکین نے اختیار کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے مشن سے پیچھے ہٹانے کے لیے. تو پہلا حربہ جو ہم نے ڈسکس کیا وہ یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تنہا کر دیا جائے، ابو طالب کو کسی طرح قائل کیا جائے کہ وہ پیچھے ہٹ جائیں. دوسرا حربہ انہوں نے استعمال کیا جسمانی تشدد کا. وہ تشدد انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی کیا، آپ کے صحابہ پر بھی کیا. تیسرا طریقہ انہوں نے اختیار کیا استہزاء کا، مذاق اڑانے کا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق اڑایا جاتا تھا. یہ بھی وہ طریقہ ہے جو اسلام کے دشمنوں نے ہمیشہ سے اس وقت بھی اختیار کیا، اس کے بعد بھی یہ سلسلہ چلتا رہا، آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے. اور یہ بہت خطرناک بات ہے، یہ بات یاد رکھیں. دین کا مذاق اڑانا، دین کے احکام کا مذاق اڑانا، دین کا کام کرنے والوں کا مذاق اڑانا، یہ بہت خطرے کی بات ہے. وجہ اس کی ہے کہ مذاق اڑانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دین کا کام کرنے والے کو اس بات سے باز رکھنا چاہتے ہیں کہ تم دین کا کام مت کرو. مذاق اڑانے کا کیا مطلب؟ آپ اس لیے مذاق اڑا رہے ہیں کہ جب آپ مذاق اڑائیں گے وہ کہے گا ٹھیک ہے یار یہ کام میں نہیں کرتا. وہ کسی کو دعوت دے رہا ہے، آپ مذاق اڑانا شروع کر دیں، وہ کہے نہیں ٹھیک ہے میں آئندہ کے بعد دعوت نہیں دوں گا. وہ کوئی خیر کا کام کر رہا ہے، آپ مذاق اڑانا شروع کر دیں، نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ کہے گا ٹھیک ہے یار یہ کام میں نہیں کرتا. گویا آپ دین کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کر رہے ہیں. یہ دین کے دشمنوں کا طریقہ ہے، اور یہ ایسا عمل ہے جو انسان کو جہنم میں لے کے جاتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب جہنمی جہنم میں جائیں گے ان سے سوال کیا جائے گا ما سلککم فی سقر، کہ جہنم میں دوزخ میں تمہیں کیا چیز لے کر آئی ہے. تو وہ آگے سے جو جواب دیں گے نا، لم نک من المصلین، ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے، ولم نک نطعم المسکین، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور جو لوگ بیہودہ باتوں میں گھستے تھے ہم بھی ان کے ساتھ ان باتوں میں گھس جایا کرتے تھے. یعنی کسی ایسی محفل میں بیٹھنا، کسی ایسی گیدرنگ میں بیٹھنا، کسی ایسی پارٹی کا حصہ بننا، کسی ایسے گروہ اور گروپ کا حصہ بننا جو دین کے احکام کا مذاق اڑا رہے ہیں، آپ بھی ان کے ساتھ مل کے خوش گپیاں کر رہے ہیں، آپ بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے تفریح کر رہے ہیں، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ کا حصہ ہے. اور یہ ایسا عمل ہے جو انسان کو جہنم میں لے کے جائے گا، اور قیامت کے دن جہنمی اس بات کا اقرار کریں گے کہ ہم جہنم میں اپنے اس گناہ کی وجہ سے آئیں. اس کے اندر آج کے دور میں یہ بات بھی داخل ہے
کہ آپ سوشل میڈیا پر اگر کسی ایسے طبقے کو، کسی ایسے شخص کو، کسی ایسے پیج کو سپورٹ کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اس کو جناب آپ پروموٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی پوسٹوں کو آپ شیئر کرتے ہیں، اس کی آپ تحسین کرتے ہیں، جو دین کا مذاق اڑا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، جس طرح حضور علیہ السلام کا مذاق اڑایا جاتا تھا اور حضور علیہ السلام کو دین کے کام سے روکنے کی کوشش کی جاتی تھی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا نخواستہ آپ بھی اس کا حصہ بن رہے ہیں۔ اس چیز کو ہمارے نوجوانوں کو سمجھنا چاہیے۔ ہر پوسٹ لائک کرنے کی، کمنٹ کرنے کی، اپریشیٹ کرنے کی، نائس، ویری نائس اور تھم یہ دینے کی نہیں ہوتی۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کس چیز کو لائک کر رہے ہیں، کس چیز پہ آپ کمنٹ کر رہے ہیں، کیا آپ کمنٹ کر رہے ہیں، آپ کس گروپ کا حصہ بن رہے ہیں، کس پیج کا حصہ بن رہے ہیں، کس کمیونٹی کا حصہ بن رہے ہیں، کون سے چینلز کو آپ سبسکرائب کر رہے ہیں۔ ایسے کسی گروپ کا، گروہ کا، طبقے کا، کمیونٹی کا پارٹ مت بنے جو دین کا مذاق اڑانے والے ہیں۔ بلا وجہ کی جہنم ہے، بلا وجہ کی، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا اور وہ عمل انسان کو جہنم کی طرف لے کر چلا جائے گا۔ اس کے اندر یہ بات بھی داخل ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر علماء کا مذاق اڑایا جاتا ہے، مفتیان کرام کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ ایسے اسکالرز بھی آ گئے ہیں جو باقاعدہ آپ یہ کہیں کہ اس ڈیوٹی پر ہیں، اس مشن پر ہیں کہ کسی طرح مستند علماء کرام سے اس امت کے نوجوانوں کا رشتہ توڑ دیا جائے۔ آپ مجھے بتائیں کہ جب آپ اس امت کے مستند علماء کرام کا مذاق اڑانا شروع کریں گے تو آپ دین سیکھیں گے کہاں سے؟ دین کی کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی تو آپ کس سے پوچھیں گے؟ اس لیے کہ جو مستند علماء تھے ان کا تو آپ نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، اور اس سے آپ کو اس بات کی انٹینسٹی کا بھی پتہ چلنا چاہیے کہ جو لوگ آپ کو مستند علماء کرام سے دور کر رہے ہیں وہ دین کی خدمت کر رہے ہیں یا دین کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں۔ یہ بات بھی میں آپ کو اچھے طریقے سے بتاؤں، میرے کہنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ علماء کا طبقہ دودھ کا دھلا ہوا ہے، ان سے کوئی غلطی نہیں ہوتی یا کسی مولوی سے کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ دیکھیں یہاں دو باتیں ہیں، اس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھیں۔ ایک ہے کسی بھی مولوی کا، کسی بھی دیندار شخص کا، کسی بھی تبلیغی کا، کسی بھی نیک اور بزرگ سمجھے جانے والے شخص کا کوئی پرسنل معاملہ۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی مفتی صاحب کو قرض دیا، وہ آپ کا قرض واپس نہیں کر رہا، آپ اس سے لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، اس کو سخت باتیں کرتے ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہے اس پہ کیس کرتے ہیں، یہ ہرگز اس میں داخل نہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ علماء کا مذاق اڑا رہے ہیں اور آپ جناب علماء کی توہین، ہرگز یہ اس میں داخل نہیں۔ وہ آپ کا پرسنل مسئلہ ہے، اس کے ساتھ جو آپ بحث کر رہے ہیں یا اس سے جو آپ قرض کا مطالبہ کر رہے ہیں یا اس پر جو آپ کیس کر رہے ہیں، وہ آپ اس وجہ سے نہیں کر رہے کہ یہ دین کا کام کر رہا ہے، اس وجہ سے نہیں کر رہے کہ یہ عالم دین یا مفتی ہے، بلکہ وہ آپ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ اس نے آپ کے پیسے دبائے ہیں، تو آپ کو یہ کیس کرنا چاہیے۔ اور اس بات میں علماء کو، دین کا کام کرنے والوں کو، جن کا دینی تشخص ہوتا ہے، ان کو بھی اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اس طرح کی چیزوں کو دینی رنگ مت دیا کریں۔ یہ جو مذہبی ٹچ ہے نا، کہ آپ کا کسی کے ساتھ ذاتی مسئلہ ہے، آپ نے کسی کی زمین پہ قبضہ کر کے مسجد بنا دی، اب وہ مسجد جس کی زمین پر بنائی ہے وہ کہہ رہا ہے بھائی میری جائیداد ہے، میری اولاد کی جگہ ہے، یہ میں نے پیسوں سے خریدی ہے، میری جگہ پہ مسجد کیسے بنا دی؟ تو بجائے اس کے کہ آپ اس کی پیمنٹ کریں، اس کو جناب آپ راضی کریں، اس کو پیسے دیں، کچھ بھی کریں، اس کو راضی کریں، آپ اس پہ یہ فتویٰ لگا دیں کہ یہ جناب مسجد گرانا چاہتا ہے، یہ مسجد کا دشمن ہے، یہ علماء کا دشمن ہے، یہ دین کا دشمن ہے۔ یہ رویہ اگر کوئی عالم دین، کوئی مفتی، کوئی دین کا کام کرنے والا اختیار کرتا ہے، اس کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ آپ اپنے اس رویے سے دین کی عزت میں کوئی اضافہ نہیں کر رہے، آپ اپنے اس رویے سے علماء کی عزت میں کوئی اضافہ نہیں کر رہے، آپ کا یہ طرز عمل ناجائز، گناہ اور حرام ہے، اس کی شریعت بالکل اجازت نہیں دیتی۔ اور نہ اس کے بارے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ آپ کسی عالم دین کا مذاق نہ اڑائیں، اس سے جناب اس کی بے عزتی نہ کریں، یہ میں اس حیثیت میں یہ بات نہیں کر رہا۔ اس بات کا بنیادی طور پر مقصد یہ ہے کہ علماء کے طبقے کا بحیثیت علماء کے طبقے کے مذاق اڑانا، جیسے ہمارے ہاں کچھ اسکالرز، کچھ ایسے لوگ بہت زیادہ جرت اور جسارت کر کے پورے علماء کے طبقے کو گمراہ قرار دے دیتے ہیں۔ ہمارے جو فقہاء ہیں، مجتہدین ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، جنہوں نے ساری زندگی اس امت کے لیے خدمت کی، اجتہاد کیا، مسائل مستنبط کیے، کتابیں مدون کی، ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ تو جب تمام فقہاء سے آپ امت کو کاٹ دیں گے، تمام محدثین سے آپ کاٹ دیں گے، علماء کے پورے طبقے سے ایز اے ہول آپ اس کو
ڈسکنیکٹ کر دیں گے تو مجھے بتائیں کہ اس کا دین سے تعلق کہاں رہے گا؟ اور جب آپ علماء کے طبقے کو، دین کا کام کرنے والے کو اتنا ڈی گریڈ کریں گے، اتنا ڈی ویلیو کریں گے، اتنا ڈی مورلائز کریں گے، تو کیا وہ اس پوزیشن میں ہوگا کہ وہ آگے جا کے کام کر سکے؟ اور آپ نے جو یہ رویہ علماء کے طبقے کے خلاف اختیار کیا ہے، یا آپ کسی بھی ایسے گروہ کا، کسی بھی ایسے شخص کا، کسی بھی ایسی کمیونٹی کے فالوور ہیں آپ جو یہ کام کر رہے ہیں، تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ بھی ان لوگوں میں داخل ہیں جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں اور دین کا کام کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں؟ تو اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیے کہ یہ رویہ آج کا نہیں ہے، یہ رویہ ہمیشہ سے رہا ہے۔ اگین میں یہ بات عرض کروں گا کہ کسی کی داڑھی ٹوپی ہونا، پگڑی ہونا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ جناب آپ اس سے کوئی بات نہیں کر سکتے۔ پرسنل کیپیسٹی کی میں بات ہی نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں ایز اے ہول پوری علماء کی کمیونٹی کو، مفتیان کرام کی پوری کمیونٹی کو، فقہاء کی پوری کمیونٹی کو یہ کہنا کہ یار ان کو کچھ نہیں آتا، ان کو یہ فلاں ہے، ان کو دین کا نہیں پتا، ان کو دنیا کا نہیں پتا، ان کو جدید تقاضوں کا نہیں پتا، یہ جو طرز عمل ہے یہ بالکل بھی شریعت کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ اور ایک گزارش میں آپ سے اور بھی کرنا چاہوں گا، وہ آپ نے سنا ہوگا نا کہ وہ فراز کا ایک شعر ہے کہ تم تو تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز، دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ میں لانے والا۔ تو بھائی ہر داڑھی والا مولوی نہیں ہوتا، یہ بات اچھے طریقے سے آپ ذہن میں بٹھا لیں۔ ہمارے ہاں مسئلہ کیا ہے، کسی کو کوئی بھی داڑھی ٹوپی والا نظر آئے گا تو اس سے مسئلہ پوچھنا شروع کر دیں گے کہ یہ مسئلہ کیسا ہے، یہ تہجد اس طرح پڑھیں تو ہو جائے گی، یہ کام میں نے کیا، طلاق دی، طلاق ہو گئی۔ اور اگر کسی نے پگڑی پہنی ہوئی ہے تو وہ تو لوگوں کی نظر میں علامہ ہوتا ہے کہ اس نے پگڑی پہنی ہے تو یہ تو بہت بڑا علامہ ہے۔ ہمارے والد صاحب ہمیں بتاتے ہیں کہ کسی صاحب نے نا بہت بڑا امامہ اور پگڑی پہنی ہوئی تھی، تو دوسرا بندہ آ گیا مسئلہ پوچھنے کے لیے کہ مفتی صاحب مجھے یہ مسئلہ بتائیں۔ اس نے کہا بھائی مجھے تو یہ مسئلہ نہیں آتا۔ تو اس نے کہا اتنی بڑی پگڑی پہنی ہوئی ہے اور مسئلہ آتا نہیں ہے۔ تو اس نے وہ پگڑی اتار کے نا اس کے سر پہ رکھ دی اور کہا کہ چلو اب تم بتاؤ۔ یہ پگڑی کا مطلب ہے کہ بندہ پگڑی پہننے سے مفتی ہوتا ہے، تمہارے سر پہ رکھ دی، اب تم بتاؤ۔ تو کیا وہ پگڑی پہننے کے بعد مفتی بن جائے گا؟ یہ جو ہمارے دماغوں میں تصور بیٹھا ہوا ہے نا کہ کرتا پہننے والا، داڑھی رکھنے والا، پگڑی پہننے والا، ٹوپی پہننے والا یہ مفتی ہے، عالم دین ہے، دیندار ہے، بزرگ ہے، اچھا آدمی ہے، یہ اسلام کا تصور ہرگز نہیں ہے۔ یہ تصور اپنے دماغ سے ہٹا دیں۔ یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ داڑھی رکھنا ضروری ہے، شریعت میں اس کا حکم ہے، اور جناب پگڑی پہننا سنت عمل ہے، اور سر کو ڈھانپنا مستحب کام ہے، یہ سارے اچھے کام ہیں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جس شخص میں یہ علامات پائی جائیں وہ عالم ہے، مفتی ہے، بزرگ ہے، اچھا انسان ہے، ہرگز ایسا نہیں۔ میں آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ اقوال سناتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات اچھے طریقے سے راسخ ہو جائے، بیٹھ جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو کسی شخص نے کہا کہ فلاں بندہ بہت سچا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کبھی اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ تو کہنے لگا نہیں۔ حضرت عمر نے پوچھا کبھی تمہارے اور اس کے درمیان کوئی جھگڑا یا کوئی اختلاف ہوا ہے؟ تو کہنے لگا نہیں۔ حضرت نے پوچھا حضرت عمر نے کہ کبھی اس کے پاس کوئی چیز امانت رکھوائی ہے؟ تو کہنے لگا نہیں۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے فَأَنْتَ الَّذِي لَا عِلْمَ لَكَ بِهِ أَرَاكَ رَأَيْتَهُ يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَخْفَضُهُ فِي الْمَسْجِدِ۔ حضرت عمر نے فرمایا تم ہی وہ شخص ہو جو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا، تم ہی وہ شخص ہو جو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا، اس لیے کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں، میرا خیال یہ ہے کہ تم نے اس کو مسجد میں دیکھا ہوگا اپنا سر اوپر نیچے کرتے ہوئے، تو تم نے اس سے یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ اچھا آدمی ہے۔ اگر مسجد میں کسی کو دیکھو سر اوپر نیچے یعنی سجدے کر رہا ہے، کھڑا ہو رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، نفل پڑھ رہا ہے، اس سے اس کے نیک ہونے کا اندازہ مت لگاؤ۔ تو اگر کوئی آدمی مسجد میں سر اوپر نیچے کر کے نمازیں پڑھ رہا ہے، نفل پڑھ رہا ہے، حضرت عمر فرماتے ہیں یہ اس کے اچھا ہونے کی علامت نہیں ہے، تو محض داڑھی رکھنا کسی کے اچھا ہونے کی علامت کہاں سے ہو جائے گی؟ ایک اور روایت اسی بارے میں امام حکیم ترمذی نے اپنی کتاب ادب النفس میں یہ واقعہ نقل کیا حضرت عمر کا کہ ایک شخص نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی کی تعریف کی۔ حضرت عمر نے پوچھا کبھی اس کے ساتھ سفر کیا ہے، سفر میں رہے ہو اس کے ساتھ؟ اس نے کہا نہیں۔ پوچھا کبھی اس کے پاس امانت رکھوائی ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ آپ نے فرمایا ویحک، تمہارا ستیہ ناس ہو، لعلک رأیتہ یخفض ویرفع فی المسجد، تم نے اس کو مسجد میں دیکھا ہوگا سر اوپر نیچے کرتے ہوئے، تو تم کہہ رہے ہو کہ بہت اچھا آدمی ہے۔
تو کسی کے اچھا ہونے کی یہ نشانی نہیں ہے جب نماز پڑھنا اچھا کام ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو آدمی نماز پڑھتا ہے وہ معاملات میں بھی سچا ہوگا، وہ ہر چیز میں کھرا ہوگا، بہت اچھا انسان ہوگا، کردار بھی اچھا ہوگا۔ تو بھائی جب نماز کے بارے میں یہ حکم ہے تو داڑھی کے بارے میں یہ حکم کیوں نہیں ہوگا؟ پگڑی کے بارے میں یہ حکم کیوں نہیں ہوگا؟ تو جس طرح ہر ہاتھ ملانے والا دوست نہیں ہوتا تو ہر داڑھی والا مولوی صاحب بھی نہیں ہوتا، ہر پگڑی والا مفتی صاحب بھی نہیں ہوتا، اور ہر مولوی صاحب اور ہر مفتی صاحب کردار کا اچھا بھی نہیں ہوتا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ مجموعی طور پر پورا طبقہ غلط ہے، اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیے۔ تو اس لیے دین کا مذاق اڑانے کی آج جتنی جدید صورتیں، جس طریقے سے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، وہ دین کا کام کرنے والوں کا مذاق اڑایا جائے، دین کے کسی حکم کا مذاق اڑایا جائے، اور دین کا کام کرنے والی پوری کمیونٹی کا مذاق اڑایا جائے، یہ وہ طریقہ ہے جو مشرکین مکہ کا تھا، انہوں نے اختیار کیا۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مشن سے باز نہیں آئے، دین کا کام کرنے والے اب بھی باز نہیں آئیں گے۔ فرق اس چیز کا ہے کہ آپ اپنا وزن کس کے پلڑے میں ڈال رہے ہیں۔ اور مشرکین مکہ نے اس کے علاوہ بھی بہت سے حربے استعمال کیے۔ کیا کیا حربے تھے، انشاءاللہ ہم اگلے اسباق میں اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جو ہم نے سبق پڑھا ہے، اسی سے متعلق کچھ سوالات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور آپ نے کمنٹ میں ان سوالات کے جوابات یہیں پر دینے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو سبق ہم نے پڑھا ہے کسی حد تک وہ آپ کا ریوائز بھی ہو جائے گا، اور امید ہے اس سے انشاءاللہ آپ کو یاد بھی رہے گا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ عرب میں پناہ دینے کا جو تصور تھا، اسلام نے آ کر اس کو برقرار رکھا یا ختم کر دیا؟ برقرار رکھا، ختم کر دیا۔ دوسرا سوال، کیا اسلام نے آ کر زمانہ جاہلیت کے تمام کاموں کو کالعدم اور غلط قرار دے دیا تھا؟ ہاں، نہیں۔ تیسرا سوال، ابو طالب سے مشرکین کی ملاقاتیں کس مقصد کے لیے تھیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تنہا کرنے کے لیے، ابو طالب کو تنہا کرنے کے لیے، یا کسی اور مقصد سے؟ ابو طالب سے ملاقات میں مشرکین نے جس نوجوان کو پیش کیا تھا اس کا نام کیا تھا؟ خالد بن ولید، عمارۃ بن الولید، عتیبہ؟ کیا پریشانی کی بات پر پریشان ہونا بزرگی اور نیک ہونے کے خلاف ہے؟ ہاں، نہیں۔ دین کا کام کرنے والوں کو معاشرے کے کلچر اور رواج کا پتہ ہونا چاہیے یا نہیں؟ پتہ ہونا چاہیے، پتہ نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان ملکوں کا ایک دوسرے کو تنہا چھوڑ دینا سیرت کی روشنی میں کیسا رویہ ہے؟ صحیح، غلط؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا سبب کیا بات بنی؟ ابو جہل کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچانا، حضرت حمزہ کو خواب آنا، حضرت حمزہ کا خود چل کر حضور کے پاس آنا؟ کیا کسی کی داڑھی اور ٹوپی ہونا اس کے مولانا اور مفتی ہونے کی نشانی ہے؟ ہاں، نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔